بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ ایک شخص نے یہ قصہ سنایا کہ ایک فیکٹری اونر اپنے شہر سے اپنی گاڑی پہ جو ہے اپنی فیکٹری کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سگنل پہ جب رکنے کا اشارہ آیا تو وہاں وہ رکا، تو ایک آدمی نے جو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا مسجد کہاں ہے؟ تو اس نے نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا ایک آدمی نے بستر جو ہے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ مسجد کہاں ہے۔ تو اس نے اسے کہا کہ یہ ساتھ کھوکھا ہے، اس سے پوچھ لو مسجد کہاں ہے، یا کسی جو ادھر رہنے والے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھو، میں تو جا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ اتنے میں سگنل جو ہے وہ کھل گیا اور وہ جو ہے آگے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد، تھوڑی دیر آگے گزرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس آدمی نے مجھے ہی سے کیوں مسجد کے بارے میں پوچھا ہے، اور اس نے اپنی گاڑی کو ریورس کیا اور اسی جگہ پہنچ گیا، اور پھر اس نے پوچھا مسجد کہاں ہے، اور پھر وہ مسجد گاڑی اپنے گیٹ کے باہر کھڑی کر کے مسجد پہنچ گیا۔ وہاں جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ دائرے میں بیٹھے ہیں اور تعلیم ہو رہی ہے۔ وہ بھی جا کے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ چند منٹ ہی بیٹھا ہوگا کہ وہ سو گیا۔ وہ مسجد کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کے پاس سلیپنگ بیگ وغیرہ بستر وغیرہ تھے، انہوں نے اس کو، وہ 2 یا 3 ساتھیوں نے اس کو جو ہے اٹھا کے اس سلیپنگ بیگ پہ لٹا دیا، اور پھر جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا یا کھانے کا وقت ہوا تو اسے اٹھایا، اور ظہر کے بعد پھر جو ہے تعلیم شروع ہوئی، اور پھر وہ وہاں ان کے پاس بیٹھا تو پھر سو گیا، اور ان ساتھیوں نے پھر اسے نرمی سے وہاں سے جو ہے اٹھا کے بستر پہ لٹا دیا۔ اب اتنی دیر میں اس کے گھر میں ہلچل مچ گئی، کوئی اس کا فون نہیں آیا۔ فیکٹری والے نے بتایا کہ وہ ابھی تک مالک نہیں پہنچے ہیں۔ اب جناب اس کی تلاش شروع ہو گئی، کرتے کرتے عصر کے قریب جو ہے جب وہ اس کی گاڑی جو ہے پتہ چلا کہ مسجد کے باہر ایک جگہ پہ کھڑی ہے، تو وہ اس کی بیوی وہاں پہنچ گئے، بچے، اور انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، تم جو ہے کہاں آ گئے ہو، بتایا بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے، یہ میں ان کے الفاظ جو اس نے سنایا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کم و بیش مطلب جو ہے اس کا یہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو گھر چلو، اور اس کی بیوی نے اسے کہا، اس نے کہا میں گھر نہیں جاتا، اور میں انہی کے ساتھ رہوں گا، اور یہ میرے دوست ہیں۔ اور پھر جو ہے انہوں نے سمجھا بجھا کر بیوی اور بچوں کو واپس کر دیا، اور پھر وہ جو ہے انہی کے ساتھ رات کو بھی رہے، اور پھر وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 4 مہینے بھی لگا لیے، اور اللہ نے ان کو جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دی، حرام حلال کی تمیز بھی دے دی، اور جائز ناجائز کی توفیق بھی دے دی، اور وہ جو پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ان کی زندگی میں حلال حرام کا، وہ بھی ان کی زندگی میں آ گیا۔ اصل میں ان کو نیند نہیں آتی تھی رات کو، اور وہ جو خواب اور گولیاں بھی کھاتے تھے پھر بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اب وہ جب وہاں جماعت والوں کے ساتھ بیٹھے، تعلیم بیٹھے، تو اس کو اتنا جو ہے سکون ملا اور رحمت ہوئی کہ اسے وہاں نیند آ گئی، اور پھر دوبارہ بھی نیند آئی۔ اور گھر میں اس کو نیند آتی نہیں تھی، اور اس کو نیند آنے کی بیماری تھی، اور جب وہ اللہ کے راستے میں نکلا تو پھر اللہ نے اس کو سکون دے دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا دین ہے، یہ تو
ایسے ایسی پرسکون جگہ کا نام ہے. یہ تو جنت کے باغ ہیں. تو بڑا آسان نسخہ ہے، جس کو جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ اللہ کے دین میں آ جائے، اپنی زندگی کو جو ہے دین کے مطابق ڈھالے. نیند بھی آئے گی اور سکون بھی ملے گا. اللہ مجھے بھی جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.